یہ اگلا سوال ہے آئیسس اور مسلمانوں کے خلاف جہاد میں سعودیہ پیش ہے۔ پاکستان میں بھی اور آسٹریلیا میں بھی کچھ مسلمان ہیں جو ان سے متاثر ہوتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ان کی سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ ہمارے دینی مختلف دیوبند اور اہل حدیث کے علماء بھی ایسے ہیں جو ان کی کھلی دعوت دیتے ہیں۔ آپ کا ان کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ میرے نزدیک تو میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی تحقیق بیان کیا اور گزشتہ اب تو ربع صدی سے زیادہ سے مسلسل بیان کر رہا ہوں کہ اسلام میں، ہمارے دین میں جنگ صرف ظلم کے خلاف ہو سکتی ہے۔ یعنی کفر کے خلاف جنگ کا کوئی سوال نہیں ہے، شرک کے خلاف جنگ کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ تمام جنگیں عہد رسالت کے ساتھ ختم ہو گئیں۔ اب ہماری شریعت میں صرف ظلم کے خلاف جنگ ہو سکتی ہے، اور یہ دنیا بھر میں مانا جاتا ہے کہ ظلم کے خلاف جنگ کا حق ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی ریاست کے اندر ظلم کرتا ہے، کسی کا مال ہتھیا لیتا ہے، کسی کی جان یا مال یا عزت کے خلاف کوئی اقدام کرتا ہے، تو ریاست اس کو مجرم کی حیثیت سے سزا دینے کا حق رکھتی ہے۔ اگر کوئی قوم سرکش ہو جائے، کوئی قوم انسانوں پر ظلم کرنے لگے، پرسیکیوشن کرنے لگے، بالجبر لوگوں کو مذہب کے معاملے میں کوئی رائے قائم کرنے سے روکنا شروع کر دے، تو اس کے خلاف بھی جنگ کرنا پڑتی ہے۔ یہی اصول ہے جس پر اقوام متحدہ بھی کہتی ہے کہ آپ جنگ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ تو اسلام میں بھی ظلم کے خلاف جنگ کی جاتی ہے، اور اس جنگ کا حکم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو دیا ہے، افراد کو نہیں دیا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میں یا آپ یا کوئی ایک گروہ جتھا بنا کے یہ کام کرے۔ مسلمانوں کا جو اجتماعی نظم ہے اس کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلاً اگر مذہبی بنیاد پر کہیں پرسیکیوشن ہو رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو جبراً مذہب کے بارے میں اپنا نقطہ نظر اختیار کرنے یا اختیار نہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو ہم اس ظلم سے نجات دینے کے لیے جنگ کریں گے۔ اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ طے ہو جائے کہ ظلم ہوا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جنگ کریں گے جن کے پاس اقتدار ہے، حکومت ہے، ان کا ایک نظم قائم ہے، اور وہ مسلمانوں کی طرف سے اس حکومت کا نظم چلا رہے ہیں، کیونکہ یہ حکم انفرادی طور پر دیا نہیں گیا۔ اور تیسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دشمن کے مقابلے میں کم سے کم 1:2 کی طاقت ہو تو پھر اس کے لیے اقدام کرو، ورنہ میں مدد نہیں کروں گا۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کے جنگ کی جاتی ہے۔ اس وقت یہ لوگ جتنے بھی جنگ و جدال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، خواہ وہ طالبان ہوں، خواہ وہ داعش کے لوگ ہوں، یہ ان میں سے ایک اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوری امت مسلمہ کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اور صرف خطرے میں نہیں ڈالا بلکہ اسلام کی دعوت کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ تو اس لیے میں اس کا سخت مخالف ہوں۔ اس لیے نہیں کہ مجھے کسی سے کوئی ذاتی اناد ہے، میں ان سب لوگوں کو بہت محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، لیکن یہ اللہ کے دین کی بالکل صریح خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اللہ کے دین میں جنگ صرف ظلم کے خلاف ہوگی، اس کا فیصلہ میں آپ کوئی گروہ نہیں کرے گا، مسلمانوں کا اجتماعی نظم کرے گا، اور یہ اس وقت چھیڑی جائے گی جب ہمیں تحقیق کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کو نہیں روک سکے، اور ہماری طاقت اتنی ہے کہ ہم اس ظلم کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ان 3 شرائط کے پورا ہوئے بغیر جو شخص، جو گروہ تلوار اٹھاتا ہے، بندوق اٹھاتا ہے، وہ ایک جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اور کسی شخص کو بھی اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس سے سچی ہمدردی یہ ہے کہ اس کو اس سے روکا جائے، اس کو بتایا جائے کہ اس سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے۔ اس وقت جو مسلمانوں کی اجتماعیت دنیا میں ہے، کوئی آپ جانتے ہیں کہ 50-51 کے قریب ملک ہیں جو مسلمانوں کے نظم کے تحت اس وقت کام کر رہے ہیں، جنہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ آپ یقین کریں کہ ان کی عسکری طاقت موجودہ زمانے کی جو سلطنتیں ہیں ان کے مقابلے میں 1:2 تو ایک طرف ہے، 1:1,00,000 بھی نہیں۔ تو اس لیے اس میں تو حکومتیں بھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کسی کی کوئی مدد کر سکیں، کجا یہ کہ اس طرح کے لوگ اٹھیں اور وہ یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم کفر کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، یہ خود اپنی ذات میں بہت بڑا جرم ہے۔ شرک کے خلاف جنگ اپنی ذات میں بہت بڑا جرم ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، جنگ صرف ظلم کے خلاف ہوگی، مذہبی معاملے پر جنگ اب نہیں ہو سکتی، قیامت تک کے لیے ختم ہو گئی۔ جی